مقام عطا ہوگا. کتنا؟ صرف ایک رائے کے برابر. برے کیف پھر فرشتہ حکم کرے گا کہ اس کے لیے تھوڑی سی جنت کی کھڑکیاں کھول دیا جائے. فی جنت عالیۃ لا تسمع فیہا لاغیہ. قرآن کی آیت ہے فی جنت عالیۃ لا تسمع فیہا لاغیہ. میرے دوستو، جنت کے اندر ایسے محل ہوں گے، جنت کے اندر ایسے میوے ہوں گے، جنت کے اندر ایسے پھل فروٹ ہوں گے، جنت کے اندر ایسے ایسے چیز ہوں گے جو کسی دنیا میں کسی انسان نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا. ایک مفسرین نے اپنی کتابوں میں یہاں تک کہ لکھ دیا کہ اگر دنیا کے کسی بھی انسان کو اگر جنت کا ایک جھلک اگر دکھا دیا جاتا تو وہ اس دنیا کا کبھی بھی وہ تصور کر ہی نہیں سکتا تھا. لیکن ہم سنتے ہیں، ہم دیکھے نہیں. برکت اس انسانوں کو یہ تھوڑی سی جنت کی کھڑکیاں کو کھول دیا جائے گا. وہ انسان بہت آرام محسوس کرے گا، وہ انسان کے دل میں بہت خوشی ہوگی. وہ انسان کہے گا کہ آج سے پہلے میرے دلوں کے اندر ایسی خوشی نہیں ہوئی. آج سے جیسا ہم نے اس دنیا میں پوری زندگی گزار دیا، لیکن جتنا خوشی آج مجھے محسوس ہو رہی ہے، میں نے دنیا میں کبھی ایسی خوشی میرے ساتھ ایسا محسوس نہیں ہوا. فرشتہ کہیں گے کہ تم نے اس دنیا میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول کے مطابق تم نے زندگی گزارا تھا. تم نے اس دنیا میں رہ کر صحابہ کے مطابق اپنے زندگی کا سسٹم بنایا تھا. دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے تیرے لیے جنت کے اندر کیسے کیسے محل بنایا ہے، کیسے کیسے جنت کے اندر تیرے لیے آرام و اطمینان کا جگہ بنایا. میرے دوستو، بتایا جاتا ہے کہ جنت کے اندر ایک ایسا محل ہوگا، جنت کے اندر ایک ایسا محل ہوگا جس کے 70 دروازے ہوں گے، جس کے 70 دروازے ہوں گے، اور ہر ایک دروازے پہ حور ملکہ کھڑی ہوگی اور آپ کا استقبال کرے گی. اہلا و سہلا و مرحبا، اہلا و سہلا و مرحبا. اس کے لیے ملے گا میرے بھائی جب آپ اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق آپ زندگی گزار کر جائیں گے، تب جا کے آپ کو جنت کے اندر اس طریقہ سے آرام و اطمینان و سکون ملے گا جو آپ اس دنیا میں کبھی تصور نہیں کر سکتے. پھر میں اسی جگہ پہ آتا ہوں جو فرشتے 3 سوال کرتے ہیں. جو اگر اللہ کے نیک بندہ نہیں ہوتا ہے، وہ بدی ہوتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہٹ کر، یعنی کہ وہ اپنی زندگی کو گزارا ہوگا اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی کر کر اپنی زندگی کو گزارا ہوگا. فرشتے کہیں گے من رب کا، اس کا تینوں جواب ہوگا ہائے ہائے لذت میں نہیں جانتا، ہائے ہائے لذت میں نہیں جانتا، ہائے ہائے لذت میں نہیں جانتا. ایک بات اور میں واضح کر دوں، جب مرنے کے بعد ہر انسانوں کی زبان عربی ہو جائے گی. مرنے کے بعد ہر انسانوں کی زبان عربی ہو جائے گی، چاہے وہ انسان پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے وہ جاہل کیوں نہ ہو، ہر انسان کی زبان عربی ہو جائے گی. فرشتے جو آپ سے سوال کریں گے وہ عربی میں کریں گے اور آپ کو جواب بھی عربی میں دینا ہے. جب وہ انسان کہے گا ہائے ہائے لذت میں نہیں جانتا، ہائے ہائے لذت میں نہیں جانتا، قرآن کی آیت ہے ان عذابک لشدید، ان عذابک لشدید. اس کے لیے جہنم کی تھوڑی سی کھڑکیاں کو کھول دیا جائے. اللہ نے صاحب لفظ میں قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان عذابک لشدید، بے شک میرا عذاب اتنا دردناک ہے، اتنا خوف زدہ ہے، اتنا بھیانک ہے کہ میں تیرے اوپر مسلط کر دوں گا کہ تم میری عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، تم میری عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے ہو. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان عذابک لشدید، میرا عذاب بہت ہی دردناک، بہت ہی خوف زدہ ہے. میرے دوستو، وہ انسان کافی پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا، وہ انسان کو طرح طرح کی تکلیفیں ہوگی، وہ انسان بہت ہی زیادہ پریشان ہوگا. فرشتہ کہیں گے دیکھا تم نے اس دنیا میں رہ کر سنا نہیں تھا جو میں جیسا کروں گا ویسا پھل مجھے یہاں ملنا ہے. تم کیا اس دنیا میں یہ بات نہیں سنا تھا جو تمہاری زندگی کس کے مطابق ہونا چاہیے، تمہاری زندگی کا جو نقشہ تھا وہ کس کے مطابق ہونا چاہیے، تمہارا زندگی کا جو سسٹم تھا وہ کس کے مطابق ہونا چاہیے. تم نے دنیا حاصل کرنے میں ساری زندگی کو لگا دی، لیکن اس خالق کائنات جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے ماں باپ کو پیدا کیا، یہ زمین
لیے تیرے لیے بنایا تھا، لیکن تم اس میں اتنا الجھ گیا جو اللہ اور اس کے رسول تک ہی تم بھول گئے۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟